الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی۔ رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی اور مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں بھی وضو کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں وضو کے حوالے سے 10 مسئلے سامعین کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ چونکہ عوام الناس میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ جو اسلام اور دین کے بنیادی مسائل ہیں اور جن سے آگاہی ہر مسلمان مرد و زن کے لیے ضروری ہے، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں وضو کا طریقہ اور وضو میں جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ گویا کہ وضو کے 4 فرائض جو معروف ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ تو آج کی نشست میں بھی وضو کے حوالے سے، اور چونکہ وضو سے قبل نماز سے پہلے مسواک بھی کی جاتی ہے اور مسواک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وضو کے حوالے سے چند مسائل اور مسواک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہ عام سی بات ہے، جب کوئی بھی شخص اسلحے سے لیس ہو، مسلح ہو، جدید اور خودکار ہتھیار اس کے پاس موجود ہوں، تو اس کا دشمن اس کے قریب نہیں آتا، اس سے دور رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دشمن کے دل و دماغ پر خوف اور دہشت طاری رہتی ہے کہ مجھ پر وار کر کے
مجھے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس لیے دشمن اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن یا تو شیطان ہے یا اس کا اپنا نفس ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو گویا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے یا باوضو رہتا ہے تو وہ اسلحے سے لیس رہتا ہے، وہ مسلح ہو جاتا ہے، نفس اور شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ نفس کے مکر و فریب اور شیطان کی سرکشی اور اس کی شرارتوں سے وضو کی بنا پر یہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہے، اور وضو کو نماز کی چابی قرار دیا گیا۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ طہارت اور وضو کے بغیر نماز اور عبادت ناقابل قبول ہے۔ تو گویا کہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے اولین اور بنیادی شرط وہ پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے۔ اور پاکی اور صفائی کے جو ذرائع ہیں یا تو غسل ہے یا وضو ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کی جائے کہ باوضو رہا جائے، حتیٰ کہ رات کو جب سونا ہو تو اس سے بھی قبل وضو کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے بھی وضو کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو مسلمان کی تو ساری زندگی دین ہے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تجارت، کاروبار، ملازمت، صنعت و حرفت، کسی بھی زندگی کے شعبے سے وابستہ ہے مسلمان۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ اور ان کے بتائے ہوئے ضابطے اور قانون کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ سنت بن جائے گا، دین بن جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے قضائے حاجت کے لیے اور جو ضابطہ اور طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے مطابق جائے تو یہ سنت اور دین بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے اندر جائے، مسجد میں جائے، اور جو سنت طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے، جو آداب ہیں اس کے مطابق نہ جائے تو یہ دین کی خلاف ورزی اور سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمان کی ساری زندگی دین ہے، بشرطے کے ضابطے اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو بہرحال وضو کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ وضو کے احادیث میں بہت سارے فوائد و ثمرات بیان فرمائے گئے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اعضاء وضو قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اور اعضاء سجدہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان میں چمک ہوگی۔ تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مثال کے طور پر چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ چمک رہے ہوں گے۔ اور یہ گویا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور نشانی ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ باوضو رہا جائے۔ ناپاک رہنا، میلا کچیلا رہنا، یہ مسلمان مرد عورت کی شان کے خلاف ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر کسی کو نماز
یا مسجد کی دعوت دی جائے اور وہ مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں یا میرا بدن ناپاک ہے، سچ کہے یا عذر بہانے سے اپنی جان چھڑائے، تو یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ پاک صاف رہا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے۔ باوضو رہنے سے بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور یہ انسانی مزاج اور انسانی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتا ہے وضو۔ آپ نے بارہا اس چیز کا گویا کہ تجربہ کیا ہوگا، جب مزاج میں طبیعت میں گھٹن ہو، انقباض ہو، تو وضو کرنے سے وہ گھٹن اور انقباض کی جو کیفیت ہے وہ انبساط میں بدل جاتی ہے، مزاج کھل جاتا ہے، سکون، فرحت اور تازگی محسوس کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے وضو کے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور عبادات و نماز کے لیے ضروری ہے، اور یہ نماز کی کنجی اور چابی ہے۔ تو سب سے قبل یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ عوام الناس میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے مزاج میں عجلت اور جلد بازی ہوتی ہے۔ عجلت اور جلد بازی سے بچا جائے، چونکہ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان والانات من اللہ، جلد بازی، تیزی، عجلت یہ شیطانی اثر ہے، یہ شیطان کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے۔ والانات من اللہ، اور حلم، بردباری، نرمی، آہستگی، اعتدال، یہ رحمانی اثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی نعمت ہے۔ تو ہمیں چونکہ عجلت اور جلد بازی کی بیماری ہوتی ہے، ہر کام کے اندر جلدی کرتے ہیں، اور جلدی نہیں کرنی چاہیے، نقصان ہوتا ہے کسی بھی کام کے اندر، تیزی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ تیزی اور جلد بازی کی بیماری جو ہمیں لاحق ہوتی ہے، وضو کے اندر بھی ہم تیزی اور جلد بازی کرتے ہیں۔ تو جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز خشوع اور خضوع سے، تواضع، عاجزی اور وقار کے ساتھ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے، اسی طریقے سے وضو کے متعلق بھی حکم ہے کہ اچھے طریقے سے، اطمینان سے، آرام سے، ترتیب کے ساتھ جو وضو کے آداب، سنتیں اور مستحبات ہیں، وضو کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔ بسا اوقات جلد بازی کرتے ہوئے وضو ناقص رہ جاتا ہے، اور جب وضو ناقص ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز ناقابل قبول ہوگی۔ تو لہٰذا جب وقت بھی صرف کیا جائے اور وضو بھی صحیح نہ ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر نماز مقبول ہونے کے بجائے مردود ہو جائے، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے جلد بازی کی وجہ سے؟ وضو کے اندر جلد بازی کرنے سے عموماً اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یہ جو کونیاں ہیں یہ خشک رہ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ٹخنوں کے جو پیچھے والے حصے ہیں، دونوں پاؤں کے ٹخنوں کے دونوں جو ٹخنے ہیں، ان کی جو پچھلی جانب ہے اس میں دونوں جانب گڑھے بنے ہوئے ہیں، وہ گڑھے خشک رہ جاتے ہیں، جبکہ وضو دونوں جو کونیاں ہیں اس سمیت جو ہے نا وہ دھونا ضروری ہے۔ کونیوں کو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اسی طریقے سے پاؤں کو دونوں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو جلد بازی کے اندر یہ کونیوں کا جو پچھلا حصہ ہے یہ خشک رہ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹخنوں کے جو پچھلے والا حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، تو اس سے
گویا کہ وضو مکمل نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں جو بھی عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دوران وضو خاص طور پر سردیوں کے موسم میں خشکی ہوتی ہے تو یہ کونیاں اور پاؤں کی جو ٹخنے ہیں اس کی جو پچھلی دونوں جانب ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ دھویا جائے. خدا نخواستہ اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران وضو کوئی جگہ خشک رہ جائے، اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے دوران وضو، اور وضو کر لیا ہے اور وضو کے بعد اسی جگہ پتہ چلے کہ فلان جگہ خشک رہ گئی ہے تو اسی کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اسی جگہ کو مثال کے طور پر کونیوں کی جو پچھلی جانب ہے، ٹخنوں کی پچھلی جانب ہے، یا کوئی بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس پر پانی بہا دینا اور اس کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کتابوں کی جلد سازی کا کام کرتے ہیں، تو اس جلد سازی کے دوران قرآن کریم کی جلد سازی بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن کریم کی طباعت کا جو کام ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں. پرنٹنگ پریس وغیرہ میں قرآن کریم کی پرنٹنگ کی جاتی ہے، قرآن کریم کے اوراق کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. کوئی جلد سازی کا کام کرتا ہو یا ایسے پریس میں کام کرتا ہو جہاں پہ قرآن کریم کی طباعت اور اس کی بائنڈنگ وغیرہ ہوتی ہو، اور اس شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو پاک. اور اس سلسلے میں مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ وضو بھی پاکی کے اندر شامل ہے، پاکی کا نام وضو بھی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ گناہ کا باعث ہے. اس لیے جو طباعت یا پرنٹنگ پریس سے وابستہ ہیں، جلد سازی کا کام کرتے ہیں قرآن کریم کا، تو انہیں چاہیے کہ وہ وضو کریں. اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو وہی شخص ہاتھ لگائے جو پاک. تو بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. البتہ جو قرآن کریم کے اوپر والا غلاف ہوتا ہے یا کوئی رومال، پاک رومال اور کپڑا ہے، ایک آدمی بے وضو ہے اور وہ کپڑے کے اندر قرآن کریم کو پکڑ سکتا ہے، اور جو اوپر والا غلاف ہے اور بے وضو ہے تو اس سے اگر قرآن کریم پکڑنے کی نوبت آ جائے تو وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 3، وضو سے قبل مسواک کرنا سنت ہے. وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. صلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ اگر مجھے میری امت پر مشکل کا اور گرانی کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کی بنا پر بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرنی چاہیے. جیسا کہ شاید آپ لوگوں نے جب حرمین شریفین جانے کا موقع کسی کو ملا ہو یا عرب ممالک میں گئے ہوں تو وہاں پہ نماز سے قبل وہ مسواک کی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں حنفیہ کا مسلک اور مسئلہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں. اس حوالے سے
صرف یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس قسم کے الفاظ دیگر احادیث میں بھی آتے ہیں، اور وہاں پر عند کل صلاۃ کے بجائے عند کل وضوء ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے عند کل وضوء، کہ مجھے اگر میری امت پر گرانی کا اور مشکل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کرنے کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو لہٰذا اس بنا پر حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے، اور چونکہ نماز سے قبل وضو بھی ہوتا ہے تو عند کل صلاۃ کا حنفیہ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ نماز سے قبل جب وضو کیا جائے تو اس وضو سے قبل کیا کرنی چاہیے؟ مسواک کرنی چاہیے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسواک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے مسواک کے بہت سارے فضائل اور فوائد احادیث میں بیان فرمائے گئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے مسواک کے متعلق، حدیث صحیح ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک یہ منہ اور دانتوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ گویا کہ دو فائدے بیان فرمائے گئے، ایک ظاہری فائدہ کہ اس سے دانت اور منہ صاف ہو جاتا ہے، منہ کے اندر جو بدبو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، بلکہ ان احادیث کے ذیل کے اندر حکماء نے اور ائمہ نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں کہ دانتوں کی جو بیماری ہے، صفرا کی بیماری ہے، اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں حلق کی اور دانتوں کی بیماریاں، اس کا شافی کافی علاج ہے مسواک، اور اس کے بہت سارے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اور ان فوائد کے اندر یہ فائدہ بھی لکھا ہے کہ جو مسواک مداومت کے ساتھ کرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو افیون کھاتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ یاد نہیں رہتا۔ تو دو فائدے بیان فرمائے گئے، ایک دانتوں کی اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا رب ذوالجلال جل مجدہ کی رضا کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس نماز کی بنسبت جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 درجے زیادہ فائدے رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا مسواک کرنے سے، مسواک کر کے نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب، اس کا فائدہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو اضافی وقت ہے، پارٹ ٹائم ہے، وہ لگاتے ہیں تاکہ مالی طور پر روپے پیسے کے حساب سے دنیاوی طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، لیکن دینی امور میں، اخروی فوائد میں اور نیکیاں حاصل کرنے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، نیکی کو حاصل کرنے میں اور اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے میں بھی وہ آدمی کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح ایک ووٹ سے کوئی ناکام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک نیکی کم ہو جائے تو ناکامی ہو جائے گی۔ اور ائمہ ملت یہ بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کو، معمولی نیکی کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، اور معمولی اور چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ رب ذوالجلال خوش ہو کر اگر بخشش کا فیصلہ فرما دے کہ کسی چھوٹی نیکی پر بھی وہ بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر پکڑ کرنا چاہے، گرفت کرنا چاہے تو وہ معمولی گناہ پر بھی گرفت کر دیتا ہے۔ تو مسواک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور لہٰذا چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے مسواک کے فوائد و فضائل کسی اور موقع پہ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی سمجھ لیں کہ سنت مسواک ہی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر مثال کے طور پر کوئی ٹوتھ پیسٹ برش کر کے نماز پڑھے، وضو کے دوران کرے، تو اس سے 70 درجے زیادہ جو فضیلت آتی ہے حدیث میں کہ 70 درجے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش سے نہیں ہوگا، وہ کس سے ہوگا؟ صرف مسواک سے۔ تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ سنت مسواک ہی ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کرنا چاہیے، یہ بھی چونکہ دانتوں کی اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے،
تو صبح و شام یا جو دانتوں کے حوالے سے جو اطباء ہیں جو اس حوالے سے جو بتاتے ہیں تو اس کے مطابق صبح و شام پیسٹ وغیرہ برش کرنا چاہیے، لیکن مسواک 5 نمازوں کے لیے کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، پیسٹ برش سے مسواک میں زیادہ فائدے ہیں، بیماریاں نہیں رہتی ہیں، ساری دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پیسٹ اور برش سے، اور دانت بھی صحیح صاف ہوتے ہیں مسواک سے. مسئلہ نمبر 4، بعض لوگوں نے سروں پر وگ لگائی ہوئی ہوتی ہے، مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سر پر مسح کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ وضو کے 4 فرائض ہیں. ان 4 فرائض میں سے ایک فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر پر مسح کرنا. تو لہٰذا اگر کسی نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں یا سر پر وگ لگائی ہوئی ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ وگ یا وہ بال وغیرہ اتار کر جو جلد ہے اس پر مسح کیا جائے، اس پر مسح کرنا ضروری ہے. اگر وگ پر یا مصنوعی بالوں پر مسح کرے تو اس سے مسح نہیں ہوگا، جبکہ مسح کرنا وضو میں کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرا خیال ہے یہ وگ لگانا اور یہ مصنوعی بال لگانا یہ کوئی ایسی ضروری بات بھی نہیں ہے. البتہ وہ آج کل چونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے تو وہ بالوں کی پیوند کاری کی جاتی ہے، مصنوعی طریقے سے بال لگائے جاتے ہیں. تو وہ اگر سر کی جو جلد ہے وہ بال اس کا اگر حصہ بن جائیں، سر کی جلد کا بال حصہ بن جائیں جس طرح قدرتی بال ہوتے ہیں، تو وہ پھر بالوں ہی کے سر کے ہی حکم میں ہے، ان پر مسح ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 5، یہ جو انگلیوں کے ناخن ہیں اس میں اگر آٹا گھس جائے، اسی طریقے سے نیل پالش وغیرہ لگائی جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز اعضائے وضو پر خاص طور پر، یا غسل فرض ہے تو جسم پر ایسی چیز لگ جائے جس سے اوپر تہ جم جاتی ہے، جس طرح نیل پالش سے ہوتی ہے، آٹا جم جائے ناخنوں کے درمیان، اور کوئی اس طرح کی چیز، تو اس کا پھر اتارنا ضروری ہے، وہ اتار کر وضو کیا جائے. اور اگر غسل ضروری ہے تو اس کو اتار کر غسل کیا جائے، وگرنہ غسل اور وضو نہیں ہوگا. تو نیل پالش وغیرہ اور اس حوالے سے انشاءاللہ مستقل مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اور ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، مسئلہ نمبر 6، مصنوعی ہاتھ اگر کسی نے لگایا ہوا ہو، مصنوعی ہاتھ، کسی کا ہاتھ کٹ جائے اور مصنوعی ہاتھ لگا ہوتا ہے. یہ ایک مجھے میڈیکل کے ایک اسٹوڈنٹ پچھلے دنوں شاید آپ کے دوست ہیں مجھے ملے تھے، تو ان کا بھی مصنوعی ہاتھ لگا ہوا تھا. تو مصنوعی ہاتھ اگر لگا ہوا ہو تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کلائی کا جو حصہ اس ربڑ یا پلاسٹک کے ہاتھ کے اندر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر پانی پہنچ جائے تو ہاتھ کا اتارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر پانی اندر پہنچ سکتا ہے دھوتے ہوئے تو اس پلاسٹک یا ربڑ کے ہاتھ کو اتارنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر پانی اندر نہیں پہنچتا، اس طرح فکس ہے، تو پھر اس کو اتارا جائے اور اندر پانی جو اندر والی جو حصہ ہے کلائی کا اس کو دھو لیا جائے، اور ہاتھ کو دھونا ضروری نہیں ہے. یہ چند ضروری اور اہم مسائل تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو مزید مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.